بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ہے حکمتوں بھری کتاب کی آیات، ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نیکوکار وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابیاں پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ شخص بھی ہے، یشتری لہو الحدیث، جو خریدتا ہے یا بیچتا ہے لہو الحدیث، لوگوں کو غفلت کا شکار کر دینے والی چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر سکے، بغیر علم، بغیر علم یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اسے کھیل تماشا بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ایسے شخص کو خبر دے دو دردناک عذاب کی۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، ہم فیہا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے اور سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے غالب حکمتوں والا۔ ایک مسلمان، اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی ترین متاع، دولت، سرمایہ اس کا دین ہوتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ یقین کیجئے یہ وہ دولت ہے جس دولت کے لیے ایمان والوں نے اپنی جانوں تک کو، اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ ہمارے سامنے ایسی لاکھوں شہادتیں پیش کرتی ہے کہ جس میں ایمان والوں نے ایمان کو ترجیح دی ہے، اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی اولادوں پر، اپنے علاقے اور وطن پر، یہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے دین، ایمان پر حرف نہیں آنے دیا۔ جب تک مسلمانوں میں یہی سرمایہ سب سے قیمتی تھا، تب تک قربانیاں ہی قربانیاں ملتی ہیں، اور پھر ہر میدان میں کامیابیاں تاریخ نے سمیٹی ہیں۔ لیکن جب سے ہم مسلمانوں میں دین کی حیثیت کم تر ہو گئی ہے، ایمان، عقیدے کو اہمیت باقی نہیں رہی ہے، تو پھر ہم کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں، ہمارے روز مرہ کے معمولات میں یہودیوں کی رسمیں آتی ہیں یا عیسائیوں کے گندے عقیدے داخل ہوتے ہیں یا ہندوؤں کی رسومات ہم پر غالب آتی ہیں، اس بات کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری خوشیوں میں، ہمارے غموں میں دین تو بس برائے نام رہ گیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہماری شادیوں میں اکثریت کے ہاں صرف 2 منٹ کا ایجاب و قبول شرعی رہ گیا ہے۔ باقی کوئی ایک بات مجھے بتائیں جو شریعت کے مطابق ہماری شادیوں میں ہوتی ہو۔ صرف ایک نکاح کا ایجاب و قبول، یہ ایک شرعی رہ گیا ہے، اور اس میں بھی اگر لوگوں کی طعن و تشنیع کا ہمیں ڈر نہ ہو، لوگوں کی باتوں کا خوف نہ ہو، تو یقین کیجئے جو جوڑے گھروں سے بھاگ کر اپنے خاندانوں، برادریوں کی عزتوں کو خاک میں ملا کر عدالتوں میں جا کر نکاح کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی نکاح صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، اگر لوگ باتیں نہ کریں تو یقین کیجئے یہ تکلف بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں طلاقوں تک بھی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، نہیں تو اللہ کی قسم ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ طلاقوں کے باوجود وہ دونوں لڑکی لڑکا اکٹھے، عورت مرد اکٹھے رہتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں،
بس لوگوں کے تانوں اور باتوں سے بچنے کے لیے مولوی صاحب فتویٰ لکھ دیں، ہم لوگوں کے منہ پہ مار دیں۔ اگر میں کہتا ہوں لوگوں کی باتیں نہ ہوتی تو یقین کیجیے ہم طلاقیں دے کے بھی سارا کچھ جاری رکھتے، ہمیں فتووں کی بھی ضرورت نہ پڑتی، ہمیں تو صرف لوگوں کی زبانیں بند کرنی۔ دوسری طرف اگر غموں میں دیکھیں، فوتگیوں پر دیکھیں تو ہمارے ہاں کتنی رسمیں ہیں، کتنی رسمیں ہیں جنہیں صرف بعض لوگوں کو چپ کرانے کے لیے ہم نے ان کے نام بڑے اچھے اچھے تجویز کیے ہیں۔ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، اخبارات میں بھی اشتہارات چھپتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو بھی دعوت دیتے تھے، جنازوں کے بعد اعلان بھی ہوتے تھے کہ فلاں دن فلاں ٹائم قل ادا کیے جائیں گے۔ تب نام کیا ہوتا تھا؟ رسم قل ادا کیے جائیں گے، اور آج کل کیا نام ہے؟ دعائے قل ادا کیے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کچھ عرصہ ٹھہریے، عبادت قل کا لفظ نہ آیا تو پھر کہنا۔ بدعات، رسومات اسی طرح آہستہ آہستہ دین کا لبادہ اوڑھتی ہیں۔ آنے والی نسلیں کل تک جو رسم تھی آپ دعا کر کے منا رہی ہیں، کل والی نسلیں آنے والی عبادت سمجھ کے منائیں گی۔ پھر اگر کسی کام سے عقیدے کو ٹھیس نہ پہنچے، عبادت میں کوئی فرق نہ آئے، ایمان کا نقصان نہ ہو، تو اس میں کرنے میں کوئی چلو شرعی طور پر بھی کوئی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاص نظریے پر، کسی خاص عقیدے پر، کسی خاص شخصیت کے لیے کوئی دن منایا جائے تو اللہ کی قسم اس سے صرف دین برباد نہیں ہوتا، اس سے اخلاقیات، تہذیبیں، معاشروں کے اندر حیا برباد ہو جاتے ہیں، غیرت دین و ایمان کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ 1734 میں لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمانوں کے سکول میں ایک ہندو لڑکے نے داخلہ لے لیا۔ دوران کلاس ٹیچر نے ہندوؤں کے دیوتاؤں، بتوں کے بارے میں تقریر کی، اپنے مسلمان بچوں کا ذہن تیار کرنے کے لیے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ان کا تو چوہا بھی خدا ہے، ان کا تو بندر بھی خدا ہے۔ استاذ تقریر کر رہا تھا کہ وہ ہندو نوجوان آگے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے اپنے مذہب کا دفاع کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں قائل نہیں کر پا رہا، دلائل نہیں دے پا رہا، اس نے رخ بدلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ اس پر مسلمانوں میں خیز و غضب آیا۔ سکول کے بچے ظاہر بات ہے پورے علاقے سے سکول میں پڑھتے تھے، جب انہوں نے گھر جا کر بتایا تو اس پر شور کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت پنجاب کے گورنر تھے زکریا خان، ان کے پاس باقاعدہ ہندو سزا کی معافی کا مطالبہ لے کر گئے۔ سکھ ان کے ساتھ تھے، اس لیے کہ وہ لڑکا سکھوں کے ہاں بیایا ہوا تھا، یعنی ان کا داماد تھا۔ تو اس طرح ہندو سکھ دونوں اکٹھے ہو گئے، لیکن زکریا خان نے ان میں سے کسی کی بات نہ مانی اور گستاخ رسول کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس شخص کو کوڑے مار کر پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اگلے سال اسی دن پورے لاہور شہر کے اندر جتنے بھی ہندو سکھ آباد تھے،
انہوں نے باقاعدہ ایک میلے کا اہتمام کیا اور اس پر باقاعدہ گڈے اڑائے گئے، پتنگیں اڑائی گئیں اور سارے ایک ہی رنگ کے، زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے، اور نظریہ یہ قائم کیا گیا کہ اس سے ہمارے اس نوجوان کی روح کو تسکین پہنچے گی کہ اس کے حامی بہت زیادہ ہیں۔ یہ 1734 کی بات ہے۔ آج تقریباً 90 سال گزرنے کے بعد، 300 سال گزرنے کے بعد ہمارے ہاں کیا وہی چیز جو ہندوؤں نے اپنے ایک ہندو کو بچانے کے لیے تحریک اٹھائی، پھر اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو پتنگ بازی کی تھی، کیا آج اسی پتنگ بازی نے میرے اور آپ کے نوجوان نسل کو اسی چیز کا عادی نہیں بنا دیا ہے؟ اگر پیچھے چلے جائیں تو مختلف اوقات میں مسلمانوں کے اندر اس پہ پابندیاں بھی لگتی رہیں، حکومتیں اسے کنٹرول کرنے کی کوششیں بھی کرتی رہیں، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جب اقتدار پر بیٹھے ہوئے بے ضمیر لوگ اسے قانونی حیثیت دے کے، میں کہتا ہوں نام کیا دیا گیا جشن بہارا کا، بیسنت ایک جشن بہارا، میں کہتا ہوں جشن بہارا نہیں ہے، یہ حقیقت رام کی حقیقت کو ماننے کے لیے، منوانے کے لیے مسلمانوں کو، ذہنوں کو آلودہ کرنے کی ایک خوفناک سازش ہے۔ بہار صرف لاہور میں آتی ہے، جب پنجاب کے دوسرے علاقوں بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی آتی ہے۔ سندھ میں بہار لاہور سے پہلے آتی ہے، وہاں کوئی ایسا ہنگامہ نہیں کھڑا ہوا، پنجاب پورے میں کہیں پر اجازت نہیں دی گئی، لیکن پنجاب کی ناجائز اور غیر شرعی وزیر اعلیٰ نے وہاں پر پورا ہنگامہ برپا کر کے لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگایا ہوا، اور کل بیان کیا جاری کیا، ویڈیو پیغام، کہ پورے پنجاب کے ماہر ڈاکٹروں کو لاہور میں اکٹھا کر لیا گیا، خدا نہ خواستہ کسی کا گلا کٹ جائے تو وہ پریشان نہ ہو۔ میں کہتا ہوں تیرے بچے کا کٹے پھر کوئی تجھ سے پوچھے تو پریشان نہ ہو۔ کل کی بات ہے، یہاں ہمارے چکلالہ میں ایک نوجوان کے گلے پر وہ ڈوری پھر گئی، خیر ابھی تک بھی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا سہارا، کوئی مریم سے جا کر پوچھے یہ بیچارے بے بس کیا کریں؟ تیرے ڈاکٹروں کو، تیری حکومت کو، تیرے حوصلوں کو لاہور میں موٹر سائیکل چلانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اگر حفاظتی انتظامات کے بغیر کوئی موٹر سائیکل سوار باہر نکلا تو اس کا موٹر سائیکل ضبط کر لیا جائے گا۔ کیا قانون ہے، یقین کیجیے ہمارے ہاں، کیا مسلمانی ہے ہمارے ہاں۔ وہ ملک جس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی لاکھوں کا مقروض پیدا ہوتا ہے، اس ملک کے صرف ایک شہر میں 3 دنوں کے اندر 60 کروڑ کے گڈے اور اس کا دھاگا خریدا گیا، 60 کروڑ حکومتی اخراجات اس کے علاوہ۔ اب جانتے ہیں حکومت نے باقاعدہ مہم چلائی، مہمات پر کیا کچھ اخراجات آتے ہیں آپ اندازہ کریں۔ لاہور اس وقت پورا لاہور شہر اس وقت زرد رنگ سے رنگین ہے، الٹا اوپر سے ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین سے اپیل کر رہی ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں لاہور کی خواتین سے کہ وہ زرد لباس پہن کر باہر نکلیں، باہر نکلیں۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے ہمارے ہاں؟
اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ لقمان 21ویں پارے میں جو شروع میں آیات میں نے تلاوت کی، ان آیات میں سب سے پہلے ایمان والوں کی، نیکوکار لوگوں کی خصوصیات بیان کی، ان کی تعریف اور توصیف کی، ان کو کامیاب ترین قرار دیا، اور ساتھ ہی دوسرے طبقے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشتری، اشترا یشتری، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں، کون سی چیزیں؟ لہو الحدیث، لوگوں کو غافل کر دینے والی چیزیں۔ کس چیز سے غافل؟ اگلی آیت کا مطالعہ کرے تو سمجھ آتی ہے، دین سے غافل، نماز روزے سے غافل، مسلمانوں کے اوصاف اور صفات سے غافل کر دینے والی چیزیں وہ عام کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ۔ یہ تو کوئی مریم نواز سے جا کر پوچھے، محترمہ کس ہندو کے کہنے پر آپ نے یہ کام سر انجام دیا ہے، جس پر پنجاب نے ایک وقت لگا کر باقاعدہ پابندیاں لگا کے کنٹرول حاصل کیا تھا، حکومتی سطح پر پابندیاں لگی تھیں، انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی پنجاب میں باقی ہر شہر کے اندر پابندی ہے سوائے لاہور کے۔ لاہور کے اندر اجازت کیوں دی گئی؟ 1734 کے واقعہ کو اپنے سامنے لائیے۔ ایک گستاخ رسول کی سزا کے خلاف آج بھی لاہور زرد رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ ناجائز پھانسی دی گئی تھی حقیقت رام کو۔ کیا اس سے رسول اللہ کے گستاخوں کو آزادی نہیں ملے گی؟ کیا حوصلہ نہیں ملے گا کہ جو مرضی رسول اللہ کی گستاخی کرے، میرے نبی کی پاک دامن بیٹی پر کیچڑ اچھالے، اگر اسے سزا بھی ملتی ہے تو کل وہ ہیرو بن جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، مقصد اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا ہے بغیر علم۔ ایک شخص کہہ گیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرا رب بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ بغیر علم، تمہارے پاس دین کا علم نہیں، عقیدہ نہیں جانتے، رسول اللہ کی شان، میرے پاک نبی کی پاک بیٹیوں کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اس لیے رسول اللہ کے گستاخ، فاطمہ الزہرا کے گستاخ کی تم سالگرہ منا رہے ہو، وہ بھی پورے شاہی انداز سے، خزانے کے خرچ پر، لوگوں کے خون پسینے کے جمع شدہ ٹیکسوں کے ذریعے مسلمانوں کی عورتوں کو باقاعدہ تم اس نوجوان بدبخت کی سالگرہ منانے کے لیے ایک مخصوص لباس اور انداز اپنانے کی دعوت دے رہی ہو۔ یہ تمہاری جہالت اور لا علمی کا ہی نشان ہے۔ یہ جہالت اور لا علمی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرا رب بھی یہی کہتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور سمجھتے کیا ہے؟ یہ تو ہم صرف کھیل تماشا کر رہے ہیں، یہ تو ایک صرف کھیل تماشا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کھیل تماشا نہیں، یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو پھر اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر السعدی پڑھ رہا تھا، عربی میں ہے، تو وہ لکھتے ہیں
یہ عذاب مسلمان کو جو عذاب ہوگا اس کے گناہوں کی سزا ہوگی، لیکن رسوا کر دینے والا عذاب تو دائمی ہے، یہ تو صرف کافروں اور منافقوں کے لیے ہوگا۔ تو پھر اللہ نے یہ کارنامہ سر انجام دینے والا، جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کھیل تماشے کا سہارا لیا اور لوگوں کو غفلت کا شکار کرنے کے طریقے نکالے، اسے اللہ نے عذاب مہین کی وعید کیوں سنائی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو دل کو مردہ کر دیتے ہیں، نفاق سے بھر دیتے ہیں، ایمان سے خالی کر دیتے ہیں۔ جو دل ایمان سے خالی ہو گیا، نفاق سے بھر گیا، اس کے اندر ایمان باقی کہاں رہا؟ اس کی وضاحت اللہ نے اگلی آیت میں کی ہے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، غرور تکبر کرتے ہوئے، منہ چڑھاتے ہوئے، بے توجہی کے ساتھ چہرہ گھما دیتا ہے، ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کأن لم يسمعها، ایسے پھر جاتا ہے جیسے سنی نہ سنی، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اس بات کی۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے کانوں میں بھاری بوجھ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سن سکا ہی نہیں، ایسی بے توجہی کے ساتھ۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے پھر اللہ نے فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو پھر دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ دردناک عذاب اور عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ایسی فضولیات میں لگ کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اپنے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں، نمازوں سے غفلت کے شکار ہوتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، لوگوں کے قتل عام کا سبب بنتے ہیں، ہزاروں کے زخمی ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، مجبوروں بے بسوں کو مزید پریشان کرتے ہیں کہ ساری رات صبح ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، اس نے فون کیا، میرا کلاس فیلو ہے، کہتا ہے یار پریشان ہوں، جمعہ کیا پڑھاؤں گا؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے رات 1 منٹ نہیں سو سکا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایسا ماحول تھا کہ اللہ معاف کرے شاید انڈیا نے حملہ کر دیا لاہور پہ، اور بمباری پہ بمباری ہو رہی ہے، پورا لاہور شہر اسی کیفیت سے گزرا ہے رات۔ یہ گزری جو رات ہے، آج کا دن بھی اسی حالت اور کیفیت میں گزر رہا ہے۔ جب لوگ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ بوک کاٹا کے نعرے لگا رہے ہیں، وہاں ڈھول تماشے لگ رہے ہیں، لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ مل کے چھتوں پہ چڑھ کے سرے عام ناچ کے مریم کی میت پہ ماتم کر رہی ہیں۔ یہی کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہیں؟ جب حیا، شرم، دین و ایمان تو پہلے ہی موجود نہ ہو، حیا شرم کے بھی جنازے نکل جائیں، تو پھر ایسے ہم جیسے بد نصیبوں پر ایسے بدبخت حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور ان کی بھی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے بے وقوفوں سے نجات دے دے کہ جن کے اندر نہ خیرت رہے، نہ ایمان اور دین باقی رہے۔ اللہ ایسوں سے نجات ہی دے دے تو یہی بہتر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔